وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں احتجاج۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ انتونیو گوتریس نے امریکی حملے کو بین الاقوامی قانون کے لیے خطرناک مثال قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بھی مظاہرہ۔ وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے نعرے۔ نیو یارک میں بھی سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس اور ایتھنز میں ہزاروں افراد کا سڑکوں پر مارچ۔ روم، اٹلی، ارجنٹینا اور کولمبیا میں بھی امریکی جارحیت کے خلاف زبردست مظاہرے۔ چین نے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ وینزویلا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں بند کرے۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا کی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز ملک کے عبوری صدر مقرر۔ ڈیلسی روڈریگز کا کہنا ہے کہ وینزویلا کو کسی ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ وینزویلا اپنے دفاع اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ وینزویلا اپنے قدرتی وسائل پر کسی بیرونی قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں سی پی سی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو ہائی شنگ سے ملاقات۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 20ویں اجلاس کی کامیابی پر چینی قیادت کو مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار۔ پارٹی ٹو پارٹی روابط، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال۔ سی پیک منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لے کر بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کے لیے چین میں موجود ہیں۔ افغان حکمرانوں کی بڑی کرپشن بے نقاب۔ 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو کے بارے خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل کی رپورٹ جاری۔ سال 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $144.7 ارب مختص کیے، لیکن $137.3 ارب خرچ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی $763 ارب خرچ کیے۔ افغان سیکیورٹی فورسز $90 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکیں۔ افغان فورسز کے لیے 1,47,000 گاڑیاں اور ہزاروں عسکری آلات خریدے گئے۔ 4,27,300 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ آج اختتام نہیں، نئے شعوری سفر کا آغاز ہے۔ یہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سندھ چیپٹر کے کانوکیشن سے خطاب۔ کہا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے وی این کا تسلسل ہے۔ اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی تعلیم حاصل کی۔ آج طلباء کی ڈگریاں محنت، قربانی اور مستقل مزاجی کی علامت ہیں۔ سندھ حکومت تعلیم کو قوم کے فکری مستقبل کی ضمانت سمجھتی ہے۔ انتظامیہ اور اساتذہ نے ہر چیلنج کے باوجود علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپر فلو، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ ایک ہفتے میں سرکاری ہسپتالوں میں 45,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ بچے، بزرگ، قوت مدافعت والے کمزور افراد ہائی رسک پر ہیں۔ ماہرین کی ماسک پہننے اور فلو ویکسین لگوانے کی ہدایت۔ تو دوسری طرف پنجاب میں جدید انفلوئنزا ٹیسٹنگ سہولیات اور H3N2 کٹس کی کمی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ سیویو پر میراتھن ریس 2026 کا شاندار انعقاد۔ 25 ممالک کے 7,000 سے زائد مرد، خواتین اور بچوں کی شرکت۔ 42 کلومیٹر ریس میں اسرار خٹک نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری جانب لاہور میں ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام نیو ایئر میراتھن سبری گلبرگ سے والٹن تک 600 سے زائد شرکاء نے دوڑ میں حصہ لیا۔ چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر محمد عطر وحید کی بطور مہمان خصوصی شرکت اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات اور اسناد کی تقسیم۔ پاکستان سین طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے لیے اقدامات کرے گا۔ بھارت کی جانب سے سین طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، بھارت اپنے ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردوں
کرके عدम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा है। भारत का दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हकीकत है। कलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान यमन में देर पामन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार की अक़लियतों से तासुब को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन हैं। मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। भारतीय सेकुलरिज़म का दावा बेनकाब हो चुका। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम, वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना। ईसाइयों पर जबरी मजहब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ब्रजल बास पर बर्फ का तोदा गिरने से कैप्टन सिपाही मशीन ऑपरेटर शहीद। ISPR के मुताबिक ब्रजल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तोदा गिरा। शहीद होने वालों में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर शहरी ईसा शामिल। 28 साला कैप्टन असमत का ताल्लुक लाहौर और सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था, जबकि शहीद मशीन ऑपरेटर ईसा का ताल्लुक अस्तौर से था। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत की ज़ेरे निगरानी हो रहा था। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की 7 जनवरी को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने दावत पर शिरकत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिया। मुज़ाकरात इसी प्लेटफॉर्म से होंगे। कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, जमात इस्लामी, MQM, खाफ लीग, PAP, ANP समेत दीगर जमातें मदऊ हैं। कराची जाने का मकसद कारकुनों को मुतहर्रिक करना है। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहां जल्द से जुलूस करने पर पाबंदी है। बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमने अवाम को तब्दीली बर्पा करके दिखानी है। सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल देंगे। इज्जत व एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सुहेल आफरीदी को बर्गर भी खिलाएंगे और कराची की रिवायती अजरक पहनाई जाएगी। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर शहर की रोशनियां बहाल की जा रही हैं।